خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہے برے۔ میں دیوبند میں پڑھتا تھا، شاید میرا دورے کا سال تھا۔ اس وقت تجسس پیدا ہوا کہ جمعیت کیا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے طلباء دیوبند میں ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی تھی، سوال جواب ہوتے تھے، بحث و مباحثہ ہوتا تھا۔ تو یہ داعیہ پیدا ہوا کہ جمعیت کی اصل روح کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھے اس موقع پر سہارا ملا تو صرف مولانا محمد میاں کی تصنیفات سے سہارا ملا، اور میں جمعیت کی روح کو پہچاننے اور حقیقت تک پہنچنے میں اپنی بساط کے مطابق کامیاب ہو سکا۔ میں نے جو کچھ سمجھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے جمعیت سے وابستہ افراد کے کام یہ چیزیں آئیں۔ میں نے یہ سمجھا ہے کہ حضرت مولانا محمد میاں صاحب نے اپنے اکابر اور بزرگوں سے سن کر کے، ان کے ساتھ رہ کر کے، کام کر کے جو خلاصہ پیش کیا وہ یہ ہے کہ 4 عناصر ہیں جن سے مل کر کے جمعیت بنتی ہے۔ عناصر 4 جمعیت علماء کی تشکیل میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ عناصر 4 کیا ہیں، اس کو ہمیں اور آپ کو آج سمجھنا ہے۔ عناصر 4 میں سب سے پہلا عنصر ہے جس کو جمعیت نے پوری قوت سے کہا اور اس پر عمل پیرا رہی، وہ ہے عدم تشدد کا عنصر۔ جمعیت کا یہ ماننا ہے کہ عدم تشدد کی راہ پر چل کر کے ہمیں ہر باطل کا مقابلہ کرنا ہے، ہر ظالم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس جیسے ملک میں عدم تشدد ہی وہ راہ ہے جو ہمیں اور آپ کو باعزت زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں عدم تشدد، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ عدم تشدد کی راہ پر چل کر ہر باطل کا مقابلہ کرو۔ عدم تشدد بھی اور باطل کا مقابلہ بھی، عدم تشدد بھی اور ظالم کے خلاف آواز بھی بلند، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں جمعیت علماء کے ترانے میں کہ یہی کار شیشہ و آہن ہے، ایک طرف عدم تشدد ہو اور دوسری طرف باطل کا مقابلہ ہو، ایک طرف عدم تشدد ہو اور دوسری طرف ظالم کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ جمعیت علماء کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ جمعیت نے اس کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ آج موجودہ حالات میں پہلے سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، چنانچہ قومی یکجہتی کے عنوان سے ملک کے کونے کونے میں گھوم پھر کر کے مولانا ارشد مدنی جمعیت کے پلیٹ فارم سے یہی آواز لگاتے ہیں کہ بھئی تشدد کی اس ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جب تک بھائی چارے کو عام نہیں کیا جائے گا ملک ترقی کی راہ پر نہیں چل سکے گا۔ مجھے یاد آیا گزشتہ سال کے 12 دسمبر کو جمعیت علماء اتر پردیش کا ایک اجلاس لکھنؤ میں ہو رہا تھا، مختلف قوم کے لوگ تھے، اس میں ایک سکھ نمائندہ بھی تھا۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے بیان کیا، بیان کے دوران انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ملک میں جو فساد پھیلاتے ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں جان دینا بھی آتا ہے اور جان لینا بھی آتا ہے۔ جب وہ اپنی بات کہہ کر کے بیٹھے تو میں فوراً کھڑا ہوا اور میں نے کہا یہ جمعیت علماء کا اسٹیج ہے، اس لیے میں پبلک کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام جان لینے کا نہیں ہے، ہمارا کام تو جانوں کی حفاظت کرنے کا ہے۔ اسی کو عدم تشدد کے نام سے آپ پکار سکتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں جمعیت علماء سکھاتی ہے، اور تمام تجربات اس بات کے شاہد ہیں
کہ تشدد کی کوئی راہ اس ملک میں نہ کبھی کامیاب ہوئی ہے نہ کبھی کامیاب ہوگی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے کہا تھا 4 عناصر ہیں کہ جو مل جائیں گے وہ تو جمعیت علماء ہند کی تشکیل عمل میں آئے گی۔ اس میں سے پہلا عنصر ہے عدم تشدد کی راہ، اور دوسرا عنصر ہے جس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا اور پھیلانا ہے، وہ ہے فرقہ پرستی اس ملک کے لیے زہر حلاحل ہے۔ جمعیت علماء کہتی ہے کہ فرقہ پرستی اس ملک کو نقصان دے رہی ہے اور ہم اس کے مخالف ہیں، چاہے وہ فرقہ پرستی ہندوؤں کی طرف سے ہو چاہے مسلمانوں کی طرف سے۔ اور جمعیت علماء پہلے سے لے کے آج تک اس پر مضبوطی سے قائم ہے۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا، آپ نے مولانا محمود مدنی صاحب کا ایک بیان سنا ہوگا۔ انہوں نے 2 مسلم سیاسی تنظیموں کے بارے میں یہ کہا کہ اگر وہ اپنے صوبائی سرحد سے باہر نکلتی ہیں تو ان کی راہیں الگ اور ہماری راہیں الگ، اور ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ در حقیقت یہ بیان جمعیت علماء کے اسی نظریے اور فکر کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ ملک فرقہ پرستی سے نہیں چل سکتا۔ آج مسلمان جذبات سے میں بہہ کر کے بہت سی ایسی باتیں کہنے لگتے ہیں جس سے ہندو فرقہ پرست پارٹیوں کو غذا فراہم ہوتی ہے۔ جمعیت علماء اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو روش دی ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ پرستی سے بچو، ورنہ اس ملک میں آپ اپنے مستقبل کو روشن کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تیسرا عنصر، میرے دوستوں اور ساتھیوں، مولانا محمد میاں صاحب کی کتابوں کو پڑھ کر کے میں نے جمعیت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ 4 عناصر میرے سامنے آئے، جس میں سے تیسرا عنصر یہ ہے کہ ہمیں شروع سے آخر تک اس ملک میں جمہوریت کے تحفظ کی جدوجہد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر جمہوریت ہے تو اس ملک میں ہمارا مذہب پنپے گا، ہمیں اپنے اس دیش میں رہتے ہوئے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا مکمل حق حاصل ہوگا۔ اگر جمہوریت کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں تو کسی کو نقصان ہو یا نہ ہو، سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو اور اسلام کو پہنچے گا۔ مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے ہم نے تحفظ جمہوریت کے عنوان سے مراد آباد میں ایک اجلاس رکھا جمعیت کے پلیٹ فارم سے۔ اجلاس سے 2 دن پہلے میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب نے لا کے مجھے ایک لفافہ دیا کہ اسے پڑھ لیجئے۔ میں نے اسے کھولا تو ایک مولانا صاحب کی تحریر تھی، اور تحریر کا خلاصہ یہ تھا کہ علماء اور بات کریں جمہوریت کی، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ کتاب و سنت کی روشنی میں تو علماء نظام اسلامی کے بقا اور تحفظ کی بات کر سکتے ہیں، جمہوریت کے بقا اور تحفظ کی بات علماء کیسے کرتے ہیں؟ میں نے اس کو پڑھا اور ایک طرف رکھ دیا کہ انشاءاللہ اجلاس سے فارغ ہو کے جواب دیا جائے گا۔ اجلاس سے فارغ ہونے کے بعد ان کو بلایا گیا اور ان کے سامنے بات رکھی گئی کہ یہ صحیح ہے کہ جمہوریت علماء کے لیے، اہل اسلام کے لیے کوئی چیز نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن ہندوستان جیسے ملک میں اگر اسلام کی بقا چاہتے ہو تو جمہوریت کے پردے میں رہ کر کے ہی اسلام کو باقی رکھ سکتے ہو۔ اس لیے آپ جمہوریت کی بقا کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ جمہوریت کی بقا در حقیقت اسلام کے نشو و نما کا آغاز اور اس کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جمعیت علماء کا یہ تیسرا عنصر ہے کہ تحفظ جمہوریت کے لیے ہمیں ہر قدم پر آگے آنا ہے۔ اور ایک آخری چیز، سب سے پہلی چیز آئی تھی عدم تشدد، نمبر 2 فرقہ پرستی ملک کے لیے زہر ہے، نمبر 3 تحفظ جمہوریت، اور نمبر 4 مولانا محمد میاں صاحب کی کتابیں آپ پڑھیں تو یہ چوتھا عنصر بھی کھل کر کے سامنے آئے گا کہ ہمیں اپنی جماعت کو سیاست سے دور رکھنا ہے۔ چنانچہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آزادی کے بعد سے
जमीयत उलमा सरगर्म सियासत से दूर है। पार्लियामेंट्री सियासत हो या असम्बली की सियासत हो, जमीयत न अपना नुमाइंदा खड़ा करती है और न जमीयत किसी दीगर सियासी जमात की हिमायत में मिन हैसुल जमाअह सामने आती है। और हकीकत यह है कि अगर 100 साल तारीख आज लोगों के सामने हम पेश कर रहे हैं और इस 100 साल में जमीयत उलमा पूरी आबोताब और क़ुव्वत के साथ कौम और मुल्क की खिदमत अंजाम दे रही है, तो उसमें सबसे अहम किरदार इन चारों अनासिर का है। अगर खुदा न खास्ता इनमें से कोई उन्सर हमारे हाथ से छूट गया तो हम ये समझते हैं कि हम जमीयत के मुस्तकबिल को रोशन करने में और इसकी खदमात को अपनी आने वाली नई नस्ल के सामने पेश करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये 4 चीज़ें आप अपने दिलो दिमाग में बिठा कर के जाएं। और एक आखिरी बात यह है कि ये चारों काम उसी वक्त मुअस्सिर हो सकते हैं जब हम अपने अंदर खुलूस और लिल्लाहियत के जौहर को पैदा करें। अगर हम मुखलिसाना तौर पर अपने अकाबिर की रविश पर चलकर सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए कौम और मुल्क की खिदमात को अंजाम देंगे तो रब्ब ज़ुल जलाल कदम ब कदम हमारी मदद और नुसरत फरमाएगा। हमारे अकाबिर ने खिदमात अंजाम दी और जब उनको बदला देते हुए उनके सामने मनासिब को पेश किया गया तो उन्होंने अंबिया किराम के उस जुमले को दोहराया, ला अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। आज कुछ लोग जमीयत के साथ सिर्फ अपनी ज़ाती अगराद और सियासी मकासद को सामने रख कर के लगते हैं। मैं उन सब के से ये गुजारिश करता हूँ कि जमीयत को पहचानो। जमीयत सियासत में पहुँचने का जीना नहीं है, बल्कि जमीयत खिदमत खल्क का एक ज़रिया है। जो खिदमत खल्क करता है वो खुदा तक पहुँचने में कामयाब होता है, और जिसकी नीयत में खोट होती है उसको दुनिया में भी नुकसान उठाना पड़ता है और उसको आखिरत में भी कुछ हाथ नहीं लगता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही तौर पर अपने अकाबिर की रविश पर चलते हुए जमीयत उलमा की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, उससे जुड़ कर के काम करने का जज्बा हमें नसीब फरमाए। और जिन बुज़ुर्गों ने आज की यह नशिस्त मुनअक़िद की है और आइंदा दीगर अकाबिर के सिलसिले में दीगर सेमिनार का इरादा रखते हैं, अल्लाह ताला उनके हौसलों को और क़ुव्वत बख्शे और उनको कामयाबी से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इदारा रहे बड़े इंसानियत तो सबको प्यारा।